جی السلام علیکم دوستو، اس وقت بیٹھے ہیں ہم آصف نظامی صاحب کے پاس۔ آصف نظامی صاحب بہت سیاسی نجومی ہیں جنہوں نے آج تک جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ آج دیکھتے ہیں آصف نظامی صاحب کیا سیاسی پیشن گوئی کریں گے۔ جی آصف صاحب السلام علیکم، میرا نام آصف نظامی ہے اور میں میاں حمزہ صاحب کا حلقہ 100 PP 124 اور N 126 میں رہائش پذیر ہوں۔ اور سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کے حوالے سے، یہ لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا عمران نیازی نے۔ اس نے کہا جی میں 20 سے 25 لاکھ بندے لے کے اسلام آباد ریڈ زون میں پہنچوں گا۔ جب یہ بندہ یہاں سے نکلا تو اس کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ ان کی ریکارڈنگز دیکھ لیں نکلوا کے، 15 سے 20 ہزار مشکل سے اکٹھے ہوئے۔ اور رانا ثناء اللہ کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے لانگ مارچ سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ جتنے مرضی بندے لے آؤ، آگے رانا ثناء اللہ بھی کھڑا ہے۔ رانا ثناء اللہ وہ بندہ ہے جس نے جو بات کہی اس پہ عمل بھی کیا، عمل کروایا بھی۔ پولیس نے دیکھو ان لوگوں نے کہا جی، بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو 2 جگہ نے محسوس کی تھی کہ بھئی آپ نے اس سائڈ سے ریڈ زون کی طرف نہیں جانا۔ عمران نیازی نے اس کی بھی وائلیشن کی ہے اور انہوں نے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی اور کچھ لوگ اندر داخل بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب فوج اور رینجر آئی ہے اور ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، اور اب اس عمران نیازی صاحب نے انہوں نے ایک اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ میں جا رہا ہوں، 6 دن کے بعد میں پھر آؤں گا۔ اگر آپ الیکشن کا اعلان 6 دن سے پہلے کر دیں گے تو پھر ہم اپنا لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ لوگ ترلے کرتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا لانگ مارچ نہ ہونے دیں اور ہمیں ڈیٹ دے دیں، کوئی بھی ڈیٹ دے دیں، جس پہ آگے ہمارے قائدین نے کہا کہ ہم ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے اور نہ ہم نے ڈیٹ دینی ہے تو نہ ہم نے بلیک میل ہونا ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ وہاں بیٹھ جائیں، جا کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے 126 دن کا بھی دھرنا دیا تھا تو کچھ نہیں ہوا تھا، اور آپ 2 سال کے لیے بھی بیٹھ جائیں گے نا وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو 2 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے قائد جنہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھی میں نے الیکشن ٹائم پہ کرانے ہیں بائی لا، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق۔ اچھا آصف صاحب یہ بتائیے کہ ابھی یہ 6 دن بعد آئے گا؟ یہ میرا تجزیہ ہے، اور الحمدللہ میں نے اتنے آپ کو انٹرویوز دیے ہیں اور آپ نے میرے چلایا بھی، اور جو میں نے کہا سچ ہوا ہے۔ آپ نے صحیح میرا تجزیہ کیا کہ میں واقعی سیاسی نجومی ہوں، جیسے شیخ رشید کہتا تھا، لیکن شیخ رشید تو 2 نمبر آدمی ہے نا، میں 2 نمبر نہیں 1 نمبر آدمی ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 6 دن کے بعد کہہ رہا تھا میں آنا ہے، اور اس مرتبہ میں 30 لاکھ بندے لے کے آؤں گا، جبکہ اس نے آنا مانا کوئی نہیں ہے۔ اس کو پتہ چل گیا نا آٹے دانے کے بھاؤ کا۔ یہ اپنے MPA MNA سے بہت ناراض ہوا ہے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یار تم لوگ بندے نہیں اکٹھے کر سکے۔ ان لوگوں نے 4-4 ہزار 3-3 ہزار دے کے بندے اکٹھے کیے ہیں۔ میرے پاس ایک زندہ مثال ہے، میرے بھاٹی میں ایک بچہ چائے کے ہوٹل پہ کام کرتا ہے، وہ کپ چائے دینے کے لیے جا رہا تھا، وہ جب کپ لے کے واپس آیا تو وہاں پہ بندوں نے اس کو گھیر لیا۔ اس نے کہا آپ کو 3000 دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد چلو۔ اس نے کہا جناب میں تو ایک ملازم ہوں، میں تو چائے کے ہوٹل پہ کام کرتا ہوں، اور میں نے وہاں کیا کرنا جا کے، عمران خان نے وہاں جا کے ہم سے کیا کروانا ہے؟ عمران خان سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ جس ایجنڈے پہ آئے ہوئے تھے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں جی میاں شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو 2 مہینے اور دے دیتے تاکہ یہ اپنا اور ذلیل ہوتے۔ میں نے کہا اگر ان کو 2 مہینے دیتے یہ پورا ملک بالکل خسارے میں چلا جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 30 روپے پیٹرول جو کل مہنگا ہوا ہے، وہ IMF کے ساتھ ان لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 290 روپے کا لیٹر بیچیں گے، یعنی کہ عام شہری کو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ ہم انہی کیا کیے ہوا بھگت رہے ہیں ابھی تک۔ اور میاں شہباز شریف وہ بندہ ہے جو پاکستان کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی زندگی کرے، ہماری بھی عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں اور یہ پاکستان کو بالکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس ایجنڈے پہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف باشعور آدمی ہیں، شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے، اور شہباز شریف انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے، اور ان کا کام جو ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کیسا کام کرنے والا بندہ ہے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف کو زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے تاکہ وہ پاکستان کے لیے مزید کام کر سکیں۔